اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم عزیزان محترم، ناز افشاں رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ رجب کی پہلی تاریخ سے ماشاءاللہ مسلسل ہم لوگ عبادات ساتھ ہی کر رہے ہیں، عمل اور اعمال ماشاءاللہ سے سب کو مولا کی ضمانت میں دیتے رہتے ہیں۔ ڈھیر ساری دعائیں رہتی ہیں، آپس میں ہم لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور دعائیں لیتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن آج ماشاءاللہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور یہ مبارک مہینہ ہے، تو انشاءاللہ اس مبارک مہینے کی شب 8 کے حوالے سے ہمیں کچھ بات کرنا ہے۔ شب 8 اس میں 2 رکعت نماز ہے اور دونوں رکعت ایک ہی جیسی ہیں۔ بعد حمد کے 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے۔ مختصر سی نماز ہے، مگر ایک بات خاص اس نماز میں وہ یہ کہ پوری نماز کو جب مکمل کر لیں تو نماز کے بعد 10 تسبیح، پوری 10 تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، اس کی 10 تسبیح پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر اس کی اتنی فضیلت ہے، اس نماز کی اتنی فضیلت ہے، روایت میں تو بہت زیادہ سب ہے۔ ظاہر سی بات ہے چھوٹے سے وقت میں بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ پروردگار عالم نے یہ ملتا ہے اس کے حوالے سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات پروردگار عالم نے اس شخص کے لیے جس نے اس نماز کو رمضان المبارک کی شب 8 کو اس نے 2 رکعت اس طرح سے انجام دی ہے، تو پتہ ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے کہ جدھر سے دل چاہے آپ تشریف لے جائیے۔ اتنی عظمتوں برکتوں والی یہ نمازیں ہیں۔ پروردگار عالم ہم لوگوں کو توفیق دے اور حلال غذا کھانے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اپنے عمل اور اعمال درست کرنے کی توفیق دے۔ ہم لوگ سب ایک انسان ہیں، جانے انجانے ہمارے سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ استغفار جو کہتے ہیں نا کہ ہر وقت ہم زیادہ تر سب میں بتاتے رہتے ہیں کہ کم سے کم 70 مرتبہ استغفار ضرور روز پڑھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، توبہ معاذاللہ کبھی ان سے کوئی گناہ کی خدا نہ کرے کبھی سوچ بھی سکتا ہے کوئی، توبہ معاذاللہ، مگر یہ ایک عبادت ہے اور ہم لوگ تو گناہ گار ہی ہیں۔ اس لیے شاید کہا گیا ہے، کیونکہ گناہوں کے جیسے اثر ہے نا، گناہوں کے اثر پشتوں چلتے ہیں، نسلوں بھی چلتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کسی کو ڈائبٹیز ہے تو ڈاکٹر آج کل پوچھتے ہیں کہ بھئی والدین میں کسی کو ہے؟ کہا نہیں۔ ننیال میں کسی کو ہے؟ کہا نہیں۔ ددیال میں کسی کو ہے؟ اگر نہیں یاد آتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ تو گڑبڑ ہے، کہیں تو ہوا ہوگا۔ تو اسی طرح سے یہ جو گناہ ہوتے ہیں، کوئی اتنے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ کیا ہم نے کر دیا ہے، کون سا گناہ ایسا ہے جو اتنا بڑا ہے۔ تو اس کے لیے بس ایک ہی طریقہ ہے، کوشش کریں تو ہم لوگ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار پڑھ لیں، نہیں تو 70 بار تو پڑھ ہی لیں۔ اس سے گناہ جھڑتے جاتے ہیں۔ اگر گناہ جب دور ہوتے رہیں گے تو وہ گناہ ہی ہیں جو ہمارے دل کو سیاہ کرتے رہتے ہیں، گناہ ہی ہیں جو ہماری دعاؤں کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے، گناہ ہی ہیں جو ہمیں نیکیوں سے دور رکھتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے پوری طرح سے چھٹکارا ملے گا پروردگار۔ اور زمانے کے امام علیہ السلام کو ایک لمحہ نہیں بھولنا ہے۔ کوئی بھی عبادت کو اگر قبول کروانا ہے تو زمانے کے امام علیہ السلام سے ہی دعا کریے، اور ان کی خوشنودی کے لیے جو بھی دعائے توسل ہے، دعائے ندبہ ہے، 2 رکعت نماز ہے مولا کی، یہ ضرور پڑھیے۔ ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کریے اور نظر دلائیے اور عریضے لکھیے۔
कुछ भी करिए, मौला से राब्ता इतना मजबूत होना चाहिए जैसे अपनी रिश्तेदारियों से होता है। किसी अपने से दूर होते हैं ना, कितना दिल बेचैन होता है, काश आ जाए, काश मिल जाए, चाहे तो हम चले जाएं या तो वो आ जाए, अच्छा तो फ़ोन ही कर लें, है ना। होता है ना कि अपने वाले का आवाज़ सुनने को दिल चाहता है, एक झलक देखने को दिल चाहता है। इतनी शिद्दत से मौला को हम लोगों को याद करना चाहिए कि हमारी ये दिल की तड़प जो है वहाँ तक पहुँचे और मौला अपनी ज़ियारत करा दे इंशाअल्लाह, ज़ियारत को बुला लें इंशाअल्लाह, हमारी दुआओं को सुन लें इंशाअल्लाह। बस मौला से यही दुआ है कि मौला हम लोगों के जो भी कमियां रह गई हैं उसको माफ़ कर दिए, लेकिन हम आप मिल के जो भी अमल और अमाल को अंजाम दे रहे हैं इसको ज़रूर कबूल फरमाइए। हमारे बच्चों को भी ऐसी तौफीक़ात अता फरमाइए कि इंशाअल्लाह वो नस्ल दर नस्ल ये इबादत का और मोहब्बत अहले बैत का इश्क़ अली, इश्क़ इलाही के साथ इश्क़ अली रगो पाह में पेवस्त हो जाए हमारे पूरी जनरेशन तक। क्योंकि ये एक सच है कि जिसने नाम अली को समझ लिया और जिसने इससे इश्क किया, आप देखिए गैर मुस्लिम तक इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि कुरान सबके लिए आया है, हुजूर पाक सबके लिए हैं, तो कोई हिंदू मुसलमान की कैद नहीं है। जो इससे रग़बत रखेगा, जो भी इन चीज़ों से मोहब्बत करेगा, जो भी मोहब्बतें इनसे करेगा, तो परवरदिगार आलम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनको नवाजेगा ज़रूर। सबको मौला की ज़मानत में दिया, और आप लोग भी नादर रिज़वी को और उनके बच्चों को दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।